السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین پیاری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اور بڑائی اس خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین اکرام، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع جو پچھلا میرا موضوع تھا اسی کا کنٹینیو ہے۔ پچھلے تاخرات کو میرا موضوع تھا جہنم سے آزادی کے اسباب۔ میں نے 5 چیزیں بیان کی تھیں، کچھ چیزیں اور بیان کر کے آج اپنی بات ختم کروں گا۔ سامعین اکرام، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم سے بالکل رخصت ہونے کو ہے۔ ابھی 2 بچے نظم پیش کر رہے تھے اور یقین جانیں کہ اندر سے ایک عجیب کیفیت محسوس ہو رہی تھی، عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ واقعی یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور یہ مہینہ اللہ رب العالمین کا جو ہمارے اوپر ایک احسان ہے کہ اس نے ہمیں اچھی توانائی دی، اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت دیا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا بھر کی نعمتیں دی۔ ہم سب کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا اس رمضان المبارک کے اندر، اس رمضان کے ختم ہوتے ہوتے ہمارے اندر کتنی تبدیلیاں پیدا ہوئیں، اس رمضان کے ختم ہوتے ہوتے ہم نے اپنے آپ کو کتنا بدلا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کے لیے یہ ایک سوچنے کا اور اپنا محاسبہ کرنے کا وقت ہے کہ آیا اس رمضان میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو کچھ بھی دیا اس رمضان کے مقدس مہینے کے اندر، کیا ہم نے اس لگن کے ساتھ، کیا ہم نے اس دل جمعی کے ساتھ، کیا ہم نے اس توانائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کی، جو عبادت اللہ رب العالمین کو مقصود ہے، جو عبادت اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے، جو اخلاص اور جو خلوص اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے، کیا ہم نے اسی حساب سے اپنے رمضان کو گزارا؟ کیا اسی حساب سے ہم نے فرائض کی ادائیگی کی؟ کیا اسی حساب سے ہم نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے؟ کیا اسی حساب سے ہم نے
اللہ رب العالمین کے لیے راتوں کو اٹھ کر ہم نے قیام کیا، یا ہم نے اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب کی اس مہینے کے اندر ہم نے کتنی تلاوت کی، ہم سب کو اس کا جائزہ لینا ہوگا میرے بھائیوں۔ اور یقین مانیے کہ وہ بچے جو نظم پڑھ رہے تھے، ایک دم وہ ہمارے دل کو چھو رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ واقعی یہ رمضان اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ آج 28 رمضان المبارک، کل 29، پھر اس کے بعد 30 مکمل کرنے کے بعد پھر یہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اب اگلے سال اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں زندگی دی، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر رکھا، تو پھر ہم انشاءاللہ اس ماہ رمضان کو پائیں گے۔ تو سامعین اکرام، میرا موضوع تھا جہنم سے آزادی کے اسباب، یعنی وہ کون سے سبب ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی نصیب کرتا ہے اور جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ میں نے 5 سبب بیان کیے تھے، 5 اسباب بیان کیے تھے میں نے۔ آج 6واں سبب میں بیان کر دوں۔ 6واں سبب یہ ہے جس سے ہم جہنم سے آزاد ہو سکتے ہیں، جس سے ہم جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، وہ ہے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنا۔ 40 دنوں تک لگاتار تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یعنی پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرنا، 5 وقت تک نماز کی ادائیگی، یہ مسلسل 40 دنوں تک اگر ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آئیے حدیث کے اندر دیکھتے ہیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ من صلی للہ 40 یوما، کہ جو شخص 40 دن تک اللہ کے لیے، یعنی خلوص اور اپنی نیت کو صاف رکھتے ہوئے جو شخص اللہ کے لیے 40 دن تک فی جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتا ہے، کیسے؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کتب لہ براءتان، اس کے لیے 2 براءت، یعنی اس کے لیے 2 چھٹکارا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے لیے جہنم سے آزادی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو نفاق سے براءت ہے۔ یعنی جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسلسل نماز پڑھتا ہے، وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ جہنم سے اللہ رب العالمین اسے آزاد بھی کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا ہم تصور کریں کہ آپ چھوڑیے عام دنوں کو چھوڑیے، لیکن اس پورے رمضان المبارک کے اندر ہم میں سے کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کی ہو؟ آپ 5 وقتہ چھوڑ دیجئے، صرف آپ یہ بتائیے کہ کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلے رمضان سے لے کر آج 28 رمضان المبارک ہو گیا، آج تک ان کی فجر کی نماز چھوٹی ہی نہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں گے آپ لوگ؟ ماشاءاللہ۔ اور نوجوان ہمارے؟ ٹھیک ہے، ایک چیز ہو گئی۔ اور ہمارے وہ بھائی ہاتھ اٹھائیں جو اس رمضان المبارک میں مکمل طور سے ایک بھی رکعت ان کی تراویح میں نہ چھٹی ہو، مکمل پوری تراویح، پورا قیام انہوں نے امام کے ساتھ کیا ہو۔ کتنے بھائی ہمارے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ کوئی بات نہیں، ہوا تو میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ وہ اسی لیے تاکہ ہماری عادت ایک بن جائے۔ ظاہر ہے کہ عام دنوں سے زیادہ اس مہینے کے اندر ہماری دل جمعی ہوتی ہے، اور ہم زیادہ لگن کے ساتھ اس مہینے کے اندر عبادت کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم فجر بھی پڑھتے ہیں، ہم عشاء بھی پڑھتے ہیں،
عصر کی نماز بھی پڑھتے ہیں. مطلب ہم ہر نماز اپنے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور سے اس رمضان المبارک کے اندر. اور میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے میں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، تو کچھ آپ کو نقصان ہوتا ہے کچھ کاروبار میں؟ نہیں ہوتا ہے. تو ذرا تصور کریں، جبکہ عام دنوں سے زیادہ اس مہینے میں زیادہ خرچ ہوتا ہے ہمارا، ہوتا ہے نا، ہر چیز میں زیادہ اچھے اچھے پکوان ہوتے ہیں ہمارے پاس. اور عام دنوں میں تو نہیں، لیکن اس مہینے میں خاص طور سے عید کی تیاری ہم کرتے ہیں، اس کے لیے بچوں کے لیے کپڑا اور بیوی کے لیے کپڑا، اسی طریقے سے ہمارے جو بھائی ہیں ان کے لیے، اپنے والدین کے لیے کپڑا ہم سب کچھ بنواتے ہیں. یہ ہمارا کئی گنا خرچ بڑھ جاتا ہے، لیکن ذرہ برابر بھی ہمارے اخراجات میں نہ کمی آتی ہے، نہ ہمارے کمائی میں، نہ ہمارے کمانے میں کمی آتی ہے. ذرا تصور کریں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس زندگی کا مقصد ہی ہے اللہ کی عبادت. جب اس مہینے کے اندر خاص طور سے ہم نماز پڑھتے ہوئے ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، تو پھر عام دنوں میں ہمارا کیسے نقصان ہو جاتا ہے؟ جبکہ عام دنوں سے زیادہ اس مہینے کے اندر خرچ زیادہ ہوتا ہے. چاہے افطاری کو لے لیجیے آپ، عام دنوں میں جتنا ہم نہیں کھاتے، اس مہینے کے اندر افطاری میں اتنی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے فروٹس وغیرہ کا انتظام اللہ رب العالمین کرتا ہے. کھاتے ہیں، ہم سب لوگ کھاتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کے اندر، ہم نے اس مقدس مہینے کے اندر نمازوں کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا پوری طریقے سے، یا اسی طریقے سے ہم نے نوافل کا اہتمام کیا، ہم نے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا. میرے بھائیوں، عام دنوں کے اندر آپ نوافل میں کمی کر سکتے ہیں، عام دنوں کے اندر آپ قرآن کی تلاوت ذرا کم کر سکتے ہیں، لیکن فرائض میں کمی آپ نہیں کر سکتے. فرائض یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور یہ اس کو ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے. آپ نوافل نہیں پڑھیں گے چلے گا، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ نے فرائض کو چھوڑا تو یقین مانیں، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، آپ سے سوال و جواب ہونا ہے، اور آپ کو اپنا حساب اللہ رب العالمین کے ہاں دینا ہوگا. تو سب سے پہلی چیز، 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنا، یہ ہمارے جہنم سے آزادی کا ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے. اگر ہم نے 40 دن تک مسلسل نماز ادا کی ہم نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے 2 براتیں ہیں، ایک برات جہنم سے برات اور دوسری نفاق سے برات. یعنی ایک مومن جو مسلسل نماز پڑھتا ہے اس کے اندر نفاق نہیں آ سکتا، منافقت کی نشانیاں نہیں آ سکتی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ 2-3 ٹائم پڑھ کے پھر اس کے بعد کبھی عشاء غائب، تو کبھی فجر غائب، تو کبھی عصر غائب. ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جو لوگ جن سے کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے، چھوڑ دیتے نہیں، جن سے کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے ان کا کوئی مسئلہ نہیں بھائی، ان کو جب یاد آتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو لوگ جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ اللہ رب العالمین کے ہاں کیسے ہم جواب دیں گے میرے بھائیوں؟ ذرا تصور کریں. تو یہ پہلی چیز ہو گئی کہ 40 دن تک مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنا، یہ ہمارے جہنم سے آزادی کا ایک سبب ہے، اسے یاد رکھیں آپ. اسی طریقے سے جو 7ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ فجر اور عصر کی نمازوں کو ہمیشہ ادا کرنا، یہ بھی جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے. بھئی ہمارے لیے تو ہر نماز ضروری ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کا تذکرہ خاص طور سے کیا کہ اگر آپ پہلے حدیث سن لیتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبہ، کہ اس شخص کو جہنم کی آگ پکڑ ہی نہیں سکتی، اس شخص کو جہنم کی آگ جلا ہی نہیں سکتی. کس کو؟ جو شخص
सूरज तुलू होने से पहले यानी फज्र की नमाज पढ़ता है और सूरज के गुरूब होने से पहले यानी अस्र की नमाज पढ़ता है, उसको जहन्नम की आग कभी पकड़ ही नहीं सकती। पता ये चला कि जो शख्स फज्र की नमाज पढ़ता है वो पक्का नमाजी है। यकीन माने आप लोग, जो लोग फज्र की नमाज पढ़ते हैं वो पक्के नमाजी होते हैं। अगरचे उनकी नमाज कभी छूट जाती है लेकिन जब उनको याद आता है तो वो पढ़ लेते हैं। और इसी तरीके से जाहिर है कि फज्र की नमाज में कितनी दुश्वारी होती है हमें। एक तो दिन भर के हम थके रहते हैं, रात को सोते हैं और जब रात का आखिरी हिस्सा होता है, जब रात खत्म होने को होती है, उस वक्त नींद बहुत ज्यादा आती है। तो इसी वजह से इस नमाज की फजीलत इसलिए है कि अगर उस वक्त कोई बंदा उठ करके वजू बनाता है और नमाज के लिए मस्जिद में आता है तो समझ लीजिए कि उसके दिल के अंदर अल्लाह का तकवा है, उसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है और उस दिल के अंदर नमाज की अहमियत है, अल्लाह का डर है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करें। इसी तरीके से अस्र की नमाज को भी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तवज्जो दी है कि जो शख्स फज्र के साथ साथ अस्र की नमाज को भी मुकम्मल तरीके से पढ़ता है यानी उसकी हिफाजत करता है, बराबर पढ़ता है, तो ऐसे शख्स को जहन्नम की आग नहीं लग सकती, ऐसा शख्स जहन्नम के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। इसका यह मतलब नहीं कि आप फज्र और अस्र पढ़ें और बकिया नमाज को छोड़ दें, नहीं। ये ऐसे औकात हैं जिसमें नमाज पढ़ने के लिए आना ये बड़ी दुश्वारी का काम है। फज्र में को मैंने बताया कि उस वक्त आदमी नींद का गलबा होता है। इसी तरीके से अस्र में, अस्र का वक्त ऐसा होता है कि उस वक्त कारोबार की तेजी होती है, या उस वक्त ऐसा भी होता है कि कुछ लोग खाना खाने के बाद लेट जाते हैं, अस्र का वक्त हो जाता है। तो ऐसे हालत में, ऐसे वक्त में भी अस्र की नमाज पढ़ना थोड़ी दुश्वारी होती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मुक़द्दस के अंदर फरमाया कि हाफिज़ू अलस सलावात, तुम लोग तमाम नमाजों की हिफाजत करो। हाफिज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सलाते वुस्ता यानी दरमियानी नमाज कौन सी है? अस्र की नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने खास तौर से जिक्र किया कि उसकी हिफाजत जरूरी है। इसी तरीके से एक और रवायत रावी हदीस हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्नह, जो शख्स दो ठंडी नमाजें पढ़ता है यानी नमाज अस्र में नमाज फज्र और नमाज अस्र। फज्र के वक्त भी ये ठंडा मौसम होता है, इसी तरीके से अस्र सूरज बिल्कुल ढलान पर होता है, उस वक्त भी मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सल्लल बरदैनी, जो शख्स दो ठंडी नमाजें पढ़ता है यानी उसकी हिफाजत करता है, उसकी मुहाफिजत करता है, दखलल जन्नह, तो वो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। मेरे भाइयों, हमारे लिए जन्नत में दाखिल होने के बहुत सारे असबाब हैं, लेकिन हम दाखिल होना चाहें कैसे चाहते हैं ये अलग मसला है। तो इस हदीस के अंदर भी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ किया कि आप अगर दो ठंडी नमाजें यानी फज्र और अस्र की नमाजों को पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। तो ये एक दूसरा सबब जन्नत के जहन्नम से आज़ादी का और जन्नत के दाखिले का ये दूसरा सबब है कि हम फज्र और अस्र की नमाज की मुहाफ़ज़त करें। मेरे भाइयों, ये बड़ी अहम चीज़ है। फज्र की नमाज को पढ़ना, अस्र की नमाज को पढ़ना, ये अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक की बात है। आज हम लोगों के दिल इतने मुर्दा हो चुके हैं कि हम बड़ी मुश्किल से मस्जिद के अंदर आते हैं, और अगर आ भी जाएं तो बस अरकान की अदायगी करते हैं। हमारे दिलों के अंदर वो खुलूस होना चाहिए, हमारे दिलों के अंदर वो जज्बा होना चाहिए जिससे अल्लाह का तक़वा झलके, जिससे अल्लाह का खौफ हमारे दिल के अंदर पता चलना चाहिए। इसी तरीके से एक तीसरा सबब जो हमें जहन्नम से आज़ादी दिलाएगा वो ये है कि ज़ोहर से पहले और उसके बाद 4 रकात हमेशा पढ़ना। जैसे ज़ोहर से पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, वो तो पढ़ना ही है, लेकिन ज़ोहर के बाद भी
اگر آپ 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، راوی حدیث ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر، جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد بھی 4 رکعت ہمیشہ پڑھتا رہے تو اسے اللہ تعالی جہنم پر حرام کر دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں میرے بھائیوں کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت، اگر آپ اس کی محافظت کرتے ہیں، اس کو آپ برابر پڑھتے ہیں، تو ایسے شخص کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا، صاف ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سبب جو ہمیں جہنم سے آزادی دلاتا ہے، وہ سبب کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان کو رونا آ جائے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان رو دے، انسان تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے دعا کرے اور اس کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان رو دے، تو ایسی آنکھ اور ایسا شخص جہنم کے اندر نہیں جا سکتا میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ثلاثۃ لا ترى اعینهم النار یوم القیامہ، کہ 3 آنکھیں ایسی ہیں جو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی، یعنی وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جلیں گی، نہیں جائیں گی۔ کون کون سی؟ سب سے پہلی چیز عین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو دے، ایسی آنکھ جس سے اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے، ایسی آنکھ کبھی بھی جہنم کے اندر نہیں جائے گی، یعنی ایسا شخص جہنم کے اندر جا نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کریں کہ ہمارے لیے کتنے مواقع ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی دی ہے، ہمیں اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم ہر پل ہمیشہ اللہ رب العالمین کی دعوت کے لیے ہم تیار رہیں، ہم ہمیشہ تیار رہیں۔ آپ کو موت کی تیاری نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ ہمیشہ تیار رہنا ہے آپ کو کہ ہماری زندگی کا کون سا وقت آخری ہو۔ ہم خوب اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اگر ہم نے اس رمضان کو پایا ہے تو ہم اپنے اس رمضان کو اس طریقے سے کریں، اس طریقے سے اس پر عمل کریں گویا یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ اس لحاظ سے جب ہم کوشش کریں گے، اس لحاظ سے جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو یقین مانیں کہ وہ عبادت وہ اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہوگی، اور وہ عبادت کے اندر جو چاشنی اور جو لطف آئے گا وہ الگ ہی ہوگا۔ تو ایک اور سبب ہے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان رو دے، تو جو شخص روئے گا اللہ کے لیے، اللہ کے خوف سے، زبردستی نہیں بلکہ اس کے دل سے ایک عجیب سی کیفیت ہو اور اس کی روائی آ جائے، ایسے شخص کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایسی آنکھ جہنم کے اندر جا نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک چیز اور آخری میں بیان کر کے اپنی بات ختم کر دو، اس لیے کہ آج ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ آپ کو آج وقت زیادہ دیا جائے کہ آپ ذکر و اذکار کریں، آپ اللہ کے دربار حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کرائیں، اور پھر انشاءاللہ 2:30 بجے تراویح کی نماز شروع ہو جائے گی۔ ایک اور چیز آخری میں بیان کر دوں کہ جو چیز ہمیں جہنم کے اندر جانے سے روکے گی اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کرنا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ آج بھی بہت سارے معاشرے کے اندر، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ سب کو صرف اور صرف لڑکا چاہیے، لڑکی کسی کو نہیں چاہیے، بلکہ یہاں تک معاملہ آیا کہ لوگ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ کراتے ہیں کہ لڑکی ہے کہ لڑکا۔ اگر کسی کو لڑکا چاہیے ہوتا ہے، لڑکی نہیں چاہیے ہوتی، تو اسی میں اس کو ختم کر ڈالتے ہیں۔ تو یہ بیٹیاں، یہ بچیاں، یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ظاہر ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ہے نہیں بیٹی یا بیٹا پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہیں، یہ کسی کا بس نہیں چلتا ہے کہ وہ اس کے یہاں بیٹی ہوگی یا اس کے یہاں بیٹا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ
کہ منبتلی من هذه البنات بشیء، کہ جس شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح کی آزمائش میں ڈالا گیا، یعنی ان بیٹیوں کے ذریعے سے کسی بھی طرح کی آزمائش اس شخص کے اوپر آئی، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور وہ شخص کیا کیا، اس شخص نے ان کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کی، ان کی اچھی تربیت کی، آزمائش کے بعد بھی ان کی اچھی تربیت کی، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن لہو سترن من النار، کہ یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ ہوں گی، جہنم سے پردہ ہوں گی ان کے لیے، یعنی جہنم میں جانے سے وہ بچیاں انہیں روک دیں گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بچیوں کو بڑی حقیر نگاہ سے سمجھا جاتا ہے، پہلے زمانے کے اندر بھی، اور آج بھی وہی چال ساسیں یا اسی طریقے سے جو نردے، ذرا تصور کریں کہ اگر ایک آدمی کہے کہ ہمیں بیٹی نہیں چاہیے، بیٹا چاہیے، تو یہ بات کچھ سمجھ میں آتی، لیکن یہ بھی غلط ہے۔ لیکن ایک عورت خود ایک عورت کی دشمن ہوتی ہے، ایک عورت خود اپنے بہو سے نہیں چاہتی کہ اس کے یہاں بچی پیدا ہو، ایک عورت خود نہیں چاہتی کہ اب اس کی بیٹی کے یہاں بچی پیدا ہو۔ ذرا تصور کریں کہ ہمارا معاشرہ کہا جا رہا ہے۔ لہذا اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں بیٹی جیسی نعمت سے نوازا ہے تو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے، اور یہ بھی جان لیں کہ یہ بیٹیاں اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں دی، اگر ہم نے ان کی تربیت اچھے طریقے سے کی، اگر ہم نے انہیں جو کچھ ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر دیا، تو یقین مانیں کہ یہی بچیاں اور یہی بیٹیاں کل قیامت کے دن ہمارے لیے جہنم سے آڑ ہوں گی۔ لہٰذا یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب اللہ رب العالمین کے دربار میں اور اللہ رب العالمین کے ہاں ہم سب اپنے اپنے اعمال کو جب لے کر پیش ہوں تو ہمارے اعمال بہتر ہوں میرے بھائیوں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس رمضان المبارک کے اندر ہم نے جتنے بھی اعمال، جتنی بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور اس رمضان کے اندر اگر ہم سے کچھ خطائیں یا کچھ غلطیاں ہو گئی تو انہیں بھی اللہ رب العالمین معاف کر دے، اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہیں اسلام پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ سامعین کرام، اب میں تقریر ہی کے لیے اپنی فاضل دوست فضیلت الشیخ شبیر احمد سلفی مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔